بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ اللہ نے انہیں انسانوں کو ان کے اچھے یا برے کاموں کا انعام اور سزا دینے کے لیے بنایا ہے۔ نیک لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے اور بروں کے لیے جہنم ہے۔ مکہ کے مشرک لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی آخرت کے یقین سے انکار کیا تھا، اسی وجہ سے وہ کافر کہے گئے۔ آج بھی بہت سے مذہب اور لوگ ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے، کیونکہ یہ بات ان کی سمجھ سے باہر ہے۔ حالانکہ جنت اور جہنم پر ایمان لانے کے ساتھ کچھ اور یقین بھی ضروری ہے جو انہی سے جڑے ہیں، مگر بات لمبی نہ ہو جائے اس لیے ہم صرف ایک اہم بات کریں گے کہ جنت اور جہنم اس وقت موجود ہیں یا نہیں۔ اس بارے میں دو طرح کے نظریے پائے جاتے ہیں، ایک معتزلہ کا اور دوسرا سلف صالحین کا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ معتزلہ کا مطلب وہ لوگ تھے جو عقل اور فلسفی کو زیادہ ماننے والے تھے، کئی چیزوں کو تصور یعنی امیجنری مانتے تھے، اور سلف صالحین کا مطلب صحابہ اور پہلے زمانے کے نیک علماء جو سیدھا قرآن و حدیث پر یقین رکھتے تھے۔ معتزلہ کا کہنا ہے کہ جنت اور جہنم ابھی موجود نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن پیدا کی جائیں گی۔ ان کا یہ ترک ہے کہ جب تک ان میں رہنے والے نہیں تب تک انہیں بنانا بے معنی ہے۔ اس عقیدے میں سب سے مشہور نام حشام بن عمرو الفوتی کا ہے۔ یہ 3 صدی ہجری کا ایک شخص تھا جو کوفہ کا رہنے والا اور معتزلہ کے ایک گروہ حشامیہ کا سربراہ تھا۔ اس نے کہا کہ جنت اور جہنم اب تک پیدا ہی نہیں ہوئی۔ بعد کے بہت سے معتزلہ بھی اسی رائے پر چلے۔ اس کا ایک ماننے والا ابو بکر الاسم تھا جس نے ہر بات میں اس کا ساتھ دیا۔ علامہ اسرافینی لکھتے ہیں کہ فوتی اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ جو لوگ جنت اور جہنم کے وجود کو مانتے تھے انہیں بھی کافر کہنے لگا، جبکہ باقی معتزلہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ وہ صرف یہ مانتے تھے کہ جنت اور جہنم ابھی نہیں بنی، مگر ماننے والوں کو کافر نہیں کہتے تھے۔ آج کے دور میں کچھ لوگ تو ان سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ انہوں نے تو سیدھا جنت اور جہنم کے وجود کا ہی انکار کر دیا ہے۔ جیسے اس وقت فوتی تھا جو وجود ماننے والوں کو گمراہ کہتا تھا، ویسے ہی آج بھی کچھ لوگ اسلامی یقینوں سے ہٹ کر یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں آج کے دور کے کچھ لوگوں کا نظریہ۔ سر سید احمد خان کا خیال۔ سر سید نے بھی جنت اور جہنم جیسی چیزوں کا کھل کر انکار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ جنت اور جہنم کو حقیقی طور پر مانتے ہیں وہ ناسمجھ اور جاہل ہیں، جو اپنے نفس یعنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ انہوں نے یہ باتیں اپنی کتاب آئینہ پرویزیت میں لکھی۔ سر سید کی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے پرویز نے تو آخرت اور قیامت کے پورے تصور کو ہی بدل ڈالا۔ اس کے مطابق قیامت کوئی اصلی دن نہیں بلکہ حق اور باطل کے درمیان ہونے والی آخری لڑائی کا نام ہے۔ اس کی باتیں دیکھیے، جیسے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 15 کا مطلب بتاتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین حق اور باطل کے ٹکراؤ کا وقت ہے جو جلد آنے والا ہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 85 پر وہ کہتا ہے یہ آخری انقلاب کا وقت ہے جس میں مخالف لوگ ختم ہو جائیں گے۔ پرویز کے مطابق جنت اور جہنم کوئی جگہ نہیں بلکہ انسان کی اندرونی کیفیتیں ہیں، یعنی یہ سب کچھ ہمارے دل اور سوچ سے جڑی ہوئی حالتیں ہیں۔ اس نے اپنی کتاب جہان فردہ میں لکھا ہے جہنم انسان کی دلی حالات کا نام ہے۔ قرآن اس طرح کی باتوں کو مثالوں اور تشبیہوں کے ذریعے سمجھاتا ہے۔ جنت کے بارے میں بھی وہ کہتا ہے قرآن نے کامیاب اور سکون والی زندگی کو باغ جیسی جنت سے تشبیہ دے کر سمجھایا ہے۔ پرویز کا کہنا ہے کہ انسان کی زندگی 3 حصوں میں بٹی ہوتی ہے۔ پہلا نمبر میں ہے جنت آدم۔ پرویز کہتا ہے کہ انسان کی زندگی کا پہلا دور وہ تھا جب انسان تہذیب یعنی سبھیتا سے پہلے کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس وقت کوئی چیز اپنی ملکیت یعنی مالکانہ حق میں نہیں ہوتی تھی، رزق یعنی روزی کی کمی نہیں تھی۔ پرویز کے مطابق قرآن نے اس دور کو آدم کی جنت سے ملایا ہے۔ نمبر 2 میں ہے جنت ارضی۔ جب انسان نے سماج اور ترقی کی زندگی شروع کی، اللہ نے ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا تاکہ انسان اس دنیا کو بھی ایک جنت بنا سکے۔ نمبر 3 میں ہے جنت اخروی۔ جب انسان کی روحی تربیت مکمل ہو جائے
اور موت کے بعد وہ بلند مقام پائے جسے قرآن جنت کہتا ہے۔ پرویز کے مطابق آخرت کی جنت اور جہنم بھی کوئی مادی یعنی فزیکل جگہ نہیں بلکہ اندرونی حالتیں ہیں جنہیں ہم آج نہیں سمجھ سکتے۔ وہ کہتا ہے جنت اور جہنم قرآن کی مثالیں اور تشبیہوں کی شکل میں بیان ہوئے ہیں۔ یہ کوئی ٹھوس چیزیں نہیں بلکہ کیفیتیں ہیں۔ جنت کی راحت اور سکون والی حالت اس دنیا میں بھی مل سکتی ہے اور مرنے کے بعد بھی، لیکن مرنے کے بعد کی جنت ایک تشبیہ ہے جس کی حقیقت ہم نہیں جانتے۔ بہرحال آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو شرعی نصوص یعنی دین کے ثبوتوں پر عقل یعنی سمجھ کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین کا اس بارے میں کیا موقف ہے، یعنی کیا رائے ہے۔ سلف کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم کی تخلیق ہو چکی ہے اور وہ اب بھی موجود ہے۔ ہاں، آگے اس میں اضافہ یعنی بڑھوتری ہوتا رہے گا۔ پہلی دلیل، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر جنت اور جہنم کے لیے فعل ماضی یعنی گزرا ہوا وقت استعمال کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے جہنم اس آگ کا نام ہے جو کافروں یعنی نکارنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آل عمران میں ہے اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ النبا میں ہے جہنم ایک گھات یعنی چھپ کر حملہ کرنے کی جگہ ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ۔ آل عمران میں ہے اس جنت کی طرف دوڑو جو متقیوں یعنی پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورہ حدید میں ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو جو ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے۔ دوسری دلیل، سورہ نجم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا جہاں جنت الماوا ہے۔ تیسری دلیل، سورہ مومن میں فرعون کی قوم کو صبح شام آگ میں پیش کیا جانا بتاتا ہے، یعنی عذاب قبر شروع ہو چکا ہے۔ ان آیات سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم وجود میں ہے۔ انہیں عقل کی بجائے وحی اور حدیث کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی صرف اپنی عقل کو مان کر چلے گا تو وہ گمراہی میں جا سکتا ہے اور یقینی عقیدے اس کے لیے بوجھ بن جائیں گے۔ اب قرآن کے بعد چلیے دیکھتے ہیں احادیث میں کیا دلیلیں ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاف صاف فرامین اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے قرآن ہی کافی ہے کا نعرہ لگایا، دراصل وہ ہوس پرست یعنی نفس کی خواہشوں کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ محض ایک دکھاوا ہے اور اس سے صرف اپنی عقل کو بڑھاوا دینا مقصد ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے بنیادی عقیدے خطرے میں پڑتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی اہمیت کو قبول کرتے ہوئے ہم اپنے مدعے کو حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انصار کے ایک بچے کا جنازہ پڑھنے کو کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس بچے کو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا کا درجہ ملے گا، کیونکہ اس نے نہ تو کوئی گناہ کیا اور نہ ہی گناہ کرنے کی عمر پائی۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ جنت کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں اور کچھ لوگ جہنم کے لیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں جنت دیکھی جہاں ایک عورت وضو کر رہی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ سن کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور کہنے لگے کیا میں آپ پر غیرت کر سکتا ہوں؟ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا کہ انہیں جنت میں دودھ پلانے والی ملے گی۔ سیدنا مقدام بن مدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہید کے 6 انعام بتائے۔ پہلا، خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی معافی۔ دوسرا، جنت میں جگہ۔ تیسرا، قبر کے عذاب سے محفوظ رہنا۔ چوتھا، سیر پر تاج۔ پانچواں، حوروں سے نکاح۔ چھٹا، 70 رشتہ داروں کے لیے سفارش کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی
اور اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانسیں لینے کی اجازت دی، ایک گرمی میں اور ایک سردی میں، جس سے سردی اور گرمی کی شدت ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنی اور فرمایا کہ یہ پتھر ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور اب وہ اس کے سب سے گہرے حصے تک پہنچ چکا ہے۔ اسراء اور معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا۔ چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک طویل حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر چلے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچایا۔ وہاں بہت سے رنگ نظر آئے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ پھر مجھے جنت میں داخل کرایا گیا، جہاں میں نے موتی کی لڑیاں اور مشک کی مٹی دیکھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص انتقال کرتا ہے تو صبح شام اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اور اگر جہنمی ہے تو کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا۔ قبر میں منکر اور نکیر کے سوالات کا ذکر کرتے ہوئے سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی طویل حدیث میں آتا ہے، جب کوئی نیک شخص صحیح جواب دے دیتا ہے تو آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اسے جنت کا بستر بچھا دو، لباس پہنا دو اور جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ اور اگر کوئی جواب نہ دے پائے تو کہا جاتا ہے اس نے جھوٹ کہا ہے، اسے جہنم کا بستر اور لباس دو اور دروازہ جہنم کی طرف کھول دو، پھر وہ اس کی گرمی اور عذاب محسوس کرتا رہے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سورج گرہن کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار آگے بڑھے اور پھر پیچھے ہٹے۔ جب پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیا تو آپ نے فرمایا، مجھے جنت دکھائی گئی، میں نے چاہا کہ اس کا ایک گچھا لے لوں، اگر لے لیتا تو تم ہمیشہ اس میں سے کھاتے رہتے۔ پھر جہنم دکھائی گئی، اور جیسا منظر آج دیکھا ویسا کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے اس میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا۔ جب پوچھا گیا کیوں تو آپ نے فرمایا، کیونکہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی اور ناشکری کرتی ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن جتنا نیکی اور برائی کا منظر دیکھا ویسا پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ یہ الفاظ سنتے ہی صحابہ اکرام نے سر جھکا لیے اور رونا شروع کر دیا۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مومن کی روح جنت کے درختوں پر اڑتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اس کے جسم کی طرف لوٹا دے گا۔ جامع ترمذی کے الفاظ ہیں، شہداء کی روحیں ہرے پرندے کے اندر ہوتی ہے جو جنت کے درختوں اور پھلوں میں سے کھاتی پھرتی ہے۔ بہرحال یہ تمام احادیث اس بات کو صاف طور پر بیان کرتی ہے کہ جنت اور جہنم کا وجود ہے، اور یہ کوئی تصوری یا مثالی حالت نہیں بلکہ حقیقی طور پر موجود ہے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل درست ہے کہ جنت اور جہنم پیدا ہو چکے ہیں اور ان کا وجود بھی برقرار ہے۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ سلف صالحین کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جنت کی تخلیق میں وقت کے ساتھ اضافہ ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں میں بڑھوتری فرماتا رہے گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیتا ہے۔ اب ہم سلف صالحین کے اقوال پیش کرتے ہیں تاکہ یہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے کہ ان کے عقیدے اور باطل فرقوں کے نظریات میں کیا فرق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں جنت کی تخلیق کے بارے میں باقاعدہ باب یعنی چیپٹر قائم کیا ہے۔ اس باب کے تحت بہت سی آیات اور تقریباً 17 حدیثیں پیش کی جن سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے جہنم کے لیے بھی الگ باب قائم کیا اور اس کے تحت بھی متعدد آیات اور 10 کے قریب احادیث بیان کی۔ علامہ حبت اللہ القلائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب
اصول الاعتقاد میں جنت اور جہنم کی تخلیق سے متعلق حدیثوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حدیثیں اس بات پر دلیل ہے کہ جنت اور جہنم مخلوق ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب عقیدہ طحاویہ میں فرماتے ہیں جنت اور جہنم مخلوق ہے، اور اس کی شرح میں علامہ ابن ابیل عز حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں سلف کا اتفاق ہے۔ علامہ اصفرائینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التفسیر فی الدین میں اس باطل سوچ کو رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس نے بھی جہنم کے مخلوق ہونے کا انکار کیا، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا چلو اسی جہنم کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے۔ امام ابو نعیم الاصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو باقاعدہ ایک مکمل کتاب ہی لکھی جس کا نام ہے صفۃ الجنہ، جس میں جنت کے مخلوق ہونے کے بارے میں باب قائم کیے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البحث فی نشور میں بھی یہ بات صاف طور پر بیان کی جنت ابھی پیدا ہو چکی ہے اور موجود ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم کا وجود ابھی سے ہے، اور انہوں نے معتزلہ کا رد کیا۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح شرح میں فرماتے ہیں کہ جنت موجودہ ہے، اور اس باب کی تبویب میں معتزلہ کے گمراہ عقیدے کا رد ہے۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جنت کے موجودہ ہونے کی تصدیق کی ہے۔ امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سنن میں ایک باب قائم کرتے ہیں، باب فی خلق الجنہ والنار، یعنی جنت اور جہنم کی تخلیق کے بارے میں۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں یہ باب قائم کرتے ہیں، باب صفۃ الجنہ وما عدلہ للصالحین فیہا، یعنی جنت کی خوبیوں اور اس میں صالحین کے لیے طے کی گئی نعمتوں کے بارے میں۔ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصنف میں جنت کے حوالے سے باب قائم کیا، اور اس میں وہ سب کچھ بیان کیا جو اللہ نے جنتیوں کے لیے تیار کیا ہے۔ پھر اسی طرح جہنم کے بارے میں بھی ایک باب قائم کیا جس میں جہنم کی شدت اور اس کے عذاب کا تذکرہ کیا۔ بہرحال سلف صالحین کا عقیدہ بالکل صاف اور واضح ہے کہ جنت اور جہنم مخلوق ہے اور موجود بھی ہے۔ اس لحاظ سے قدیم معتزلہ کا نظریہ غلط تھا، لیکن آج کے دور میں جدید معتزلہ جیسے سر سید غلام احمد پرویز وغیرہ نے تو حد ہی کر دی کہ انہوں نے جہنم جیسی باتوں کا بالکل ہی انکار کر دیا، اور قرآن کی آیتوں کی اپنی من مرضی سے تفسیر کر کے انہیں مجازی یعنی تصوراتی مطلب میں لیا۔ ان کا یہ نظریہ نہ صرف سلف صالحین کے خلاف ہے بلکہ پرانے معتزلہ سے بھی زیادہ گمراہ کرنے والا ہے، کیونکہ سلف صالحین یعنی پہلے دور کے سچے اور پاک علماء میں سے کسی نے بھی قرآن کی ان آیات کو حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی مطلب میں نہیں لیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں آخرت کے صحیح عقیدے کو سمجھنے کی توفیق دے، سلف صالحین کے راستے پر چلنے کی ہدایت دے، اور ہمیں ہر گمراہ سوچ اور نئی نئی گمراہیوں سے بچائے، آمین۔ جہنم اور جنت کے عقیدے کی حکمت یہ ہے کہ اسلامی شریعت نے ان کا ذکر صرف ڈرانے یا ابھارنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں اور فائدہ مند باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ کہنا کہ جنت اور جہنم کا ذکر محض ایک ترجیح یعنی پراتھمکتا دینے یا نیکیوں کی طرف لے جانے کے لیے ہے اور ان کا کوئی حقیقی وجود نہیں، یہ بہت بڑا انکار ہے اور شریعت کی بے ادبی بھی۔ اگر کوئی ایسا کہے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ معاذ اللہ دین بس دھوکہ ہے، اور یہ بات خود دین کی جڑ کو ہلا دینے والی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی گمراہ سوچ سے خود کو دور رکھیں اور سلف صالحین کا وہی عقیدہ اپنائیں جس میں یہ بات بالکل صاف ہے کہ جنت اور جہنم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، وہ پیدا ہو چکی ہے اور اس وقت موجود بھی ہے۔ یہ کوئی تصور یا مثال نہیں بلکہ حقیقت ہے، اور ان پر پورا یقین رکھنا ضروری ہے۔ صحیح عقیدہ انسان کو دنیا کی لذتوں اور دھوکے سے ہٹا کر آخرت کی تیاری کی طرف لے جاتا ہے۔ آخرت کے عقیدے کی ایک اور حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو اس لیے پیدا کیا تاکہ انسانوں میں نیکیوں کا شوق اور گناہوں کا ڈر پیدا ہو۔ جنت کی تخلیق میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ جب نیک لوگ اپنی محنت کا اچھا بدلہ پاتے ہیں تو ان کے اندر اور زیادہ نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جب انسان کو جنت کی حقیقت کا یقین ہوتا ہے
تو وہ سیدھی راہ پر چلتا ہے اور دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر آخرت کو نہیں بھولتا۔ اس لیے قرآن اور حدیث میں کئی جگہوں پر نیک اعمال کی ترغیب دلاتے ہوئے جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے پروردگار کی بخشش اور اس جنت کی طرف تیزی سے بڑھو جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے۔ یہ جنت ان پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک لاٹھی کے برابر جگہ بھی دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے۔ جہنم کی تخلیق اور اس کی حکمت۔ جس طرح جنت کا عقیدہ صرف دل کو خوش کرنے یا ترغیب کے لیے نہیں، اسی طرح جہنم بھی کوئی تصور نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ یہ جگہ کافروں اور گنہگاروں کے لیے عذاب کی جگہ ہے۔ جہنم پر یقین رکھنے کی سب سے اہم حکمت یہ ہے کہ اس سے انسانوں کو ڈرایا جائے تاکہ وہ گناہوں سے باز آئیں اور نیک اعمال کی طرف رجوع کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس پر سخت غضب والے فرشتے تعینات ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا۔ سورہ تحریم میں جب سورہ شعراء کی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے تمام قبیلوں کو بلایا اور ایک ایک کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، اپنی جانوں کو بچاؤ، میں اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ اے بنی عبد مناف، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اے صفیہ میری پھوپھی، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اے فاطمہ بنت محمد، تم مجھ سے جو چاہو مال لے لو، لیکن اللہ کے عذاب سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ صحیح مسلم میں ہے۔ ان تمام آیاتوں اور احادیث سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ جہنم کوئی خیالی تصور نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، اور اس پر یقین رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے اور جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کا حقدار بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔